خلاق عالم نے فرمایا جو نمرود نے جس وقت سوال کیتا گیا نمرود لاجواب ہو گیا انہیں کیا انج کرو اپنے خدا مدہور بدلہ لینے پوچھا کنج لینے نمرود نے کیا ابراہیم پاک کو جلاؤ کنج جلائیے کس نے کیا قتل کر دیو کسی نے کیا سزائے موت دے دیو کسی نے کیا قید کر دیو کسی نے کیا جلایا جائے آخر مشاورت ہوئی جلایا جائے اللہ نے قرآن کے اندر محفوظ فرمایا اللہ خالق کائنات نے قرآن کے اندر کی محفوظ فرمایا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. جس وقت انہوں نے کیا اپنے خداواں دا بدلہ لئیے خداواں دا کنج بدلہ لئیے انہیں کیا بھول گئے ہو ابراہیم نے کی کام کیتا سی اپنے خداواں دی گردنہ اڑاتیاں سن پچھلے جمعے عرض کیتا سی نا کسی دے بازو توڑ دیتے نے کسی دی لتاں کسی دی گردنہ کسی دے ناک تے کسی دا کھن او دا بدلہ لینا ہے او دا بدلہ لینا ہے بدلہ کنج لینا ہے انہیں کہا انج کرو نمرود کہنے لگا انج کرو ابراہیم پاک کو جلاؤ جلا کے بدلہ لاؤ کنج جلائیے انہیں کہا انج کرو اعلان کر دیو پوری دنیا دے اندر 40 دن تک لکڑیاں کٹھیاں کرو 40 دن تک لکڑیاں کٹھیاں کرو اے قصص الانبیاء ہے قصص الانبیاء والے نے لکھا ہے کہ 12 کوس یہاں تک بھی علماء نے لکھا ہے کہ 70 میل لمبی اور 100 گز اونچائی دے اندر یہ 4 دیواری مکمل کرو 70 گز لمبی 70 میل تک علماء نے لکھا ہے اور قصص الانبیاء والے نے 12 کوس اونچائی 100 گز تک اونچائی لکھی ہے کہ اتنی بڑی 4 دیواری تیار کرو جس وقت اتنی بڑی 4 دیواری تیار ہو گئی 40 دن تک لکڑاں کٹھیاں ہوئیاں 40 دن جدو گزر گئے انہیں کیا ہون کنج کریے لکڑاں کنج علماء لکھ دینے کہ 70 میل دور تک لکڑاں ہی لکڑیاں ہیں اور 100 گز اونچائی تک لکڑاں ہی لکڑاں نے انہوں نے کیا اگ لائیے کہ حضرت ابراہیم پاک نے اگ دے اندر کنج سٹاں گے جلاواں گے کنج جلاواں گے آدھوں سا توجہ کری ادھر علماء لکھ دینے تاریخ دے اندر شیطان بھی آ گیا انسانی شکل دے اندر انہیں کیا تمہیں ایک طریقہ میں دسنا انہوں نے کیا کیڑا طریقہ انہیں کیا 400 رسے کٹھے کرو 400 رسے کٹھے کرا کے منجنیق تیار کروائی منجنیق کے شیطان نے دوزخ دے اندر ویکھی سی دوزخیاں وہ دے اندر رکھ کے دوزخ دے اندر سٹیا جاندہ سی جدو منجنیق تیار ہو گئی انہیں کیا ہون کی کریے جدو اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم پاک کو منجنیق دے اندر بیٹھایا گیا آپ دے ہاتھ بھی باندھ دیتے پیر بھی باندھ دیتے اللہ نے فرمایا جبریل جی مولا حکم ہوئے فرمایا ان کر ذرا آسمان دے دروازے کھول دے جدو آسمان دے دروازے کھولے گئے آسمان دے دروازے کھولے گئے ملائکہ نے جس وقت زمین وال میں کھیا تمام ملائکہ سجدے دے اندر گڑ گڑا گئے سجدے دے اندر پیشانیاں نو جھکا دیتا اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے مالک مولا تیرا کلہ خلیل زمین تے تیرا نام لین والا اج تیرے دشمنوں نے تیرے خلیل اگ دے اندر
سٹن لگے نے، اگ دے اندر سٹن لگے نے۔ ایتھے تاریخ والے لکھدے نے جڑا پانی دا فرشتہ سی اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے مالک و مولا مینوں اجازت دے میں تیرے خلیل دی مدد لئی چلا جاواں۔ اللہ نے فرمایا جا چلا جا۔ پانی دا فرشتہ آ گیا، آ کے عرض کردا ہے اللہ دے پیارے خلیل مینوں اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے میں اتنا پانی برساواں دریاواں سمندراں دے پانی میں اگ تے سارے دے آواں، اگ نوں بجھا دیواں، مینوں حکم تے دیو۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تینوں بھیجا ہے۔ عرض کر دینے اللہ تے نہیں، اللہ دے کول اجازت لے کے آیا۔ فرمایا نہیں پھر چلا جا، پھر چلا جا۔ او واپس چلا گیا۔ ہوا دا فرشتہ بھی رب دے کولوں اجازت لے کے آپ دی بارگاہ دے اندر آیا۔ عرض کردا اللہ دے پیارے خلیل کوئی حکم کوئی حاجت میں ہوا دا فرشتہ ہاں، اللہ نے مینوں ہمت طاقت عطا کیتی ہے ساری اگ چک کے میں کافراں تے سٹ دیواں۔ ہاتھ چک کے سبحان اللہ کہیے نا ایک دفعہ، میں نے صرف اجازت دے دیو نا۔ آپ نے فرمایا تینوں رب نے بھیجا ہے۔ عرض کر دینے نہیں اللہ نے خود تے نہیں بھیجا، اللہ نے کول اجازت لے کے آیا۔ آپ نے فرمایا نہیں پھر تو بھی چلا جا، او میرا رب ہے میں اللہ دا خلیل ہاں، میرا رب جان دے تو بھی چلا جا۔ ہوا دا فرشتہ بھی چلا گیا۔ بارش دے فرشتے نے اللہ دے کول اجازت طلب کی تھی، بارش دا فرشتہ بھی اجازت لے کے آیا۔ اللہ دی پیاری خلیل دی بارگاہ عرض کردا ہے اے پیاری خلیل میں بارش دا فرشتہ ہاں، اللہ نے مینوں طاقت عطا کیتی میں بارش برسانا، مینوں اجازت دیو اج میں بارش برساواں ساری اگ بجھا دیاں۔ آپ نے فرمایا تینوں بھی اللہ نے بھیجا ہے۔ عرض کر دینے اللہ نے تے نہیں بھیجیا، ہاں اللہ دے کول اجازت لے کے میں خود آیا۔ فرمایا نہیں تو بھی چلا جا، میرا رب جاندا ہے۔ آخر ایک ایک کر کے سارے فرشتے آئے چلے گئے۔ آخر دے اندر حضرت جبریل امین پاک گئے، آگے عرض کر دینے اے اللہ دے پیارے خلیل کوئی حکم کوئی حاجت؟ فرمایا اللہ نے بھیجے ہے۔ کہہ دینے نہیں اللہ تے نہیں بھیجیا، میرے لئے کوئی حکم ہے تے دسو۔ فرمایا جدو اللہ نے نہیں بھیجیا پھر میرا رب جاندا میں دا خلیل ہاں۔ فرمایا کوئی حکم کوئی حاجت نہیں ہے، وہ میرا رب جانتا ہے، جانتا ہے وہ رب جلیل آگ میں جا رہا ہے اب اس کا خلیل۔ حضرت ابراہیم پاک دا عقیدہ سنی، آپ دا عقیدہ کی ہے؟ آپ فرما دیں کہ مسجد اندر آیا کہ اسی سمجھے کہ خدا مسجد اندر ہے؟ فرمایا کہ نہیں مسجد اندر خدا نہیں ہے، گھر ہو خدا گھر بھی ہے، بازار دے اندر خدا بازار دے اندر بھی ہے، کسی دی غیبت چگلی کر رہے خدا اوتھے بھی ہے، خدا تے ہر جگہ موجود ہے نا۔ فرمایا بے شک میں آگ دے اندر جا رہا پر میرا خدا تے ہے نا۔ ذرا سبحان اللہ کہو گے یار۔ آپ نے فرمایا چلا جا، کوئی حکم کوئی حاجت نہیں، جانتا ہے وہ رب جلیل آگ میں جا رہا ہے اب اس کا خلیل۔ فرمایا میرا اللہ جاندا ہے اودا خلیل اگ دے اندر جا رہے ہیں۔ فرمایا تیرے نال کوئی حکم نہیں کوئی حاجت نہیں۔ جس وقت جبریل امین جان لگے عرض کر دینے اللہ دے پیارے خلیل کوئی حکم کوئی حاجت ہے تے دسو، میں اوتھے جا سکدا جتھے کوئی بھی نہیں جا سکدا، کوئی حکم ہے تے دسو تے صحیح نا۔ پر ایک ٹائم وہ بھی آیا معراج دی رات سی، جبریل رک گئے، مصطفیٰ جا رہے ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جبریل اگے چلدا نہیں، عرض کر دینے سونیا میں اگے جا نہیں سکدا۔ میرے محبوب نے فرمایا جبریل ذرا اوتے یاد کرنا میرے جدہ امجد حضرت ابراہیم پاک نو کی آکھیا سی جس وقت اگ دے چیخے دے اندر میرے باپ حضرت ابراہیم پاک جا رہے سن، تو کیا میں اوتھے جا سکدا جتھے کوئی بھی نہیں جا
سکدا، اج تو ایتھے رک گیا ہے، اج میں اتھے جا رہا جتھے تو بھی نہیں جا سکدا۔ فرمایا جبریل تو تے میرے باپ نو یہ گل کیتی سی، اج میں اتھے جا رہا جتھے تو بھی نہیں جا سکدا، اج جتھے تیری انتہا ہے اج اتھوں اگے میری ابتدا ہے۔ دوستا توجہ کریم، جس وقت حضرت ابراہیم پاک نو گوپن دی اندر بٹھا کے منجنیق دے اندر بٹھا کے جس وقت اگ دے ول سٹن لگے، جس وقت نمرود دا وزیر کول سی، کہنے لگا نمرود انج کرو، کافر سن پر جان دے سن، ابراہیم پاک آج اس نے ایمان رکھ دائے وہ خدا کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کافر سن پر جان دے سن کہ حضرت ابراہیم پاک دا خدا بڑی طاقت والا ہے، آپ ان آگے چو بھی بچا لوے گا۔ نمرودہ وزیر کہنے لگا کہ انج کرو بادشاہ، آپ دا جڑا چولا ہے نا قمیض تیری ہے، قمیض حضرت ابراہیم پاک نے پہنا دیو، اگر بچ گیا تو کہاں گے تو یہ برکت دے نال بچ گیا، یہ برکت دے نال بچ گیا۔ دوستا توجہ کری، جس وقت انہوں نے اگ وال ایویں سٹیا، تمام آسمان دے دروازے کھلے نے، تاریخ والے لکھ دینے 400 رسیے، 400 بندہ کھچن والا ہے، قصص الانبیاء موجود ہے، الشفاء موجود ہے، تاریخ دیا کتاباں اٹھا کے دیکھو، جس وقت 400 بندہ 400 رسی کھچ رہا ہے، حضرت ابراہیم پاک چکے نہیں جا رہے۔ سبحان اللہ کہو گے یار، حضرت ابراہیم پاک اٹھائے نہیں جا رہے۔ شیطان نے ویکھیا، انہوں نے کیا ساری دنیا دے بندے کٹھے ہو جاؤ، ساری دنیا کٹھی ہو کے پھر بھی تسی چھکو اٹھان دی کوشش کرو، اللہ دے پیارے پیغمبر اٹھا نہیں سکو گے۔ انہیں کیا کریے؟ فرمایا اللہ دی رحمت فرشتے موجود نے، اٹھا نہیں سکتے۔ انہیں کیا کریے؟ انہیں کیا انج کرو 40 بندے 40 عورتیں زنا کرو، زنا کر کے پھر آؤ پھر کھنچو۔ جس وقت انہوں نے زنا کر کے پھر کھنچیا، دوستا اللہ دی رحمت دے فرشتے دور ہو گئے۔ اس واسطے تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر زنا ہوئے اتھے اللہ دی رحمت نہیں آندی، اللہ دی رحمت دور ہو جاندی ہے، اللہ دی رحمت اتھو دور ہو جاندی ہے جتھے جس گھر زنا ہوندا ہوئے۔ دوستا توجہ کریم، جس وقت 400 بندہ ہے، حضرت ابراہیم پاک دا چاچا آذر بھی آ گیا، جس وقت آپ دا قریبی بھی آ گیا، چاچا بھی آ گیا۔ انہیں کہا ایک رسی میں نو بھی دیو، میں بھی اپنے خدا دا بدلہ لما۔ دوستا جن دے نال پیار بھی ہوئے، جن دے نال محبت بھی ہوئے، اپنا قریبی بھی ہوئے، چاچا بھی ہوئے۔ جدو بتیجہ دے چاچے ظلم کر دینے، وہ بتیجے رات روندیاں ویکھے نے، دناں روندیاں ویکھے نے، جن لڑائی جھگڑے ہوندے نے، جدو جائیداد دولت دے مسئلے آ جاندے نے، جدو باپ فوت ہو جائے، جدو او چاچے بتیجہ دے ظلم کر دینے، چاچے بڑے بڑے چنگے بھی نے، باپ بھی بن کے دکھان دینے، لیکن کئی ظالم بھی ہوندے نے۔ جویں نمرود حضرت ابراہیم پاک دے چاچا آذر سی، بڑا ظالم سی، انہیں کہ اگر رسی میں نو بھی دیو نا، جدو رسی کھچی حضرت ابراہیم پاک دے کی گزر دیو گے، تاریخ والے لکھ دینے، آپ دی اکھا جو اتھرو جاری نے، یا اللہ ہونتے میرے گھر والے بھی دشمن نے، میرے اپنے بھی دشمن بن گئے نے، ہونتے میرے چاچا بھی دشمن ہے، وہ بھی میں نو آگ دے اندر سٹ رہے ہیں۔ یا اللہ میری حفاظت کرن والا تو ہے، میرے مالک میری حفاظت کرن والا تو ہے۔ ادھر جس وقت انہوں نے آگ دے اندر اپنے گوپن سٹیا، حضرت ابراہیم پاک اب اگول آ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جبریل جی مالک حکم ہوئے، فرمایا انج کر جنت جانا، جنتی تخت لے کے میرے خلیل دے پہنچن تو پہلے پہلے بچھا دے۔ ادھر اللہ نے اگر حکم فرمایا کہ فرمایا قل یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم،
ہاتھ چکے سبحان اللہ کہو گے۔ اللہ نے فرمایا اگ میرے ابراہیم تے ٹھنڈی ہو جا، انی بھی ٹھنڈی نہ ہونا، میرے خلیل نو سردی لگنا شروع ہو جائے، فرمایا انی ٹھنڈی بھی نہ ہونا، گلزار ہو جا، گلزار والی ہو جا، انی ٹھنڈی بھی نہ ہونا۔ اللہ نے فرمایا قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، میرے ابراہیم تے گلزار سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ ادو سا توجہ کریم جڑی اگ سی کنے میل دور، 70 میل دور چلا ہے، 100 گز اونچائی دے اندر ہے، اتنی بڑی 4 دیواری، کیونکہ اللہ نے انتظام کرائے سن جنتی تخت بھی اتھے آنا سی، جنتی تخت بھی اتھے آنا سی۔ تاریخ والے لکھ دینے 40 دن تک او اگ جل دی رہی، 40 دن تک اللہ دے پیارے خلیل اگ دے اندر رہے، تخت دے اوپر رہے، اللہ سلامتیاں بھیجدا رہا، اللہ دے فرشتے آکے درود پڑھدے رہے، سلامتی بھیجدے رہے۔ 40 دن جدو گزر گئے، ایتھے اور بھی بہت ساریاں گلاں نے، لیکن المختصر 40 دن گزر گئے۔ 40 دنوں تو بعد اللہ دے پیارے خلیل جس وقت آپ جی خجبار تشریف لائے کہ یعنی تھی آپ دا کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا اللہ دے پیارے خلیل تھے رو، لیکن رب دا حکم سے